पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम दोस्त अहबाब को, छोटे बड़ों को अस्सलाम वालेकुम। जनाब, बलूचिस्तान का सदर मकाम कोयटा कुछ एक मंडी, सियासी मंडी की सूरत पेश कर रहा है। आजकल इस पहले नवाज शरीफ और उनके साथी कोयटा पहुंचे थे और वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जौक दर जौक पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शिरकत इख्तियार की। इसी तरह गुज़श्ता 2 दिन आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल ज़रदारी कैंप उन्होंने लगाया कोयटा में, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इससे कबल दूसरी जमातों में थे। उन्होंने जौक दर जौक पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया और यूँ लगा कि बलूचिस्तान सियासी तब्दीलियों के लिए, नई सियासी क़यादत के लिए या सियासी वफ़ादारियाँ बदलने वालों की एक मंडी है। जो भी कारोबार सियासत में तब्दीली का होता है उसका आगाज़ बलूचिस्तान से होता है, क्योंकि यहाँ पे साबका सेनेटर्स, अरकान असम्बली, साबिक वज़ीर, मुशीर, उनको शायद ख़रीदना आसान होता है और उनकी लॉयल्टीज़ यानी वफ़ादारियाँ तब्दील करना आसान होता है। इस मौके पे मेरे ख्याल जुमेरात के रोज़ पीपल्स पार्टी के वर्कर्स के कन्वेंशन से, यौम तासीस से ख़िताब में बड़ी ज़बरदस्त इनकलाबी बातें सुनने को मिली। आसिफ अली ज़रदारी ने अपने ख़िताब में कहा कि वो पाकिस्तान को रीडिफ़ाइन करेंगे, हमें हर बिलावल को सपोर्ट करना है और हर बिलावल की तरबियत करनी है, हम एक नए पाकिस्तान की बुनियाद रखेंगे। यानी ये वो साहब हैं जो 15 साल जिनकी हुकूमत सिंध में है, जिनकी पार्टी की हुकूमत सिंध में हर तरफ मौजूद रही, हर तरह का उन्होंने फ़ायदा उठाया। 5 साल मरकज़ में भी इन्होंने मुकम्मल किए। इसके साथ बहुत सारे लोग थे जब उनकी मौजूदगी में उन्होंने पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया, और इनमें से कई लोग 5 साल पहले जब पीटीआई में शरीक हुए तो उस वक्त, या वो लोग जो कि शरीक किए गए, तो दोनों जमातें यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े तवातुर के साथ पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर उन्हें लोटे करार देती रही। बाप यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी का नाम भी बार बार वो लेते रहे, मुख्तलिफ उसके लिए इस्तिआरे इस्तेमाल करते रहे। मगर क्या अजब इत्तेफाक है कि उसी बाप पार्टी के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ बकौल शहबाज शरीफ के, उनकी तजवीज़ पे निगरान वज़ीर आज़म लगाए गए राजा रियाज की मुशावरत से। यानी इन जमातों की आप मुनाफ़क़त का अंदाज़ा इससे लगा लें कि ये बाप या MQM हकीकी या जो भी पार्टियां हैं उनके ख़िलाफ़ बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जब मौका आता है तो उन्हें ये गले लगा लेते हैं और फिर ये समझते हैं कि शायद लोग भूल जाएंगे कि इन्होंने क्या कुछ कहा था। कुछ इसी किस्म की बातें बिलावल ज़रदारी ने भी गुज़श्ता रोज़ भी की। आज एक बार फिर उन्होंने कुछ मिलते जुलते ख़यालात का इजहार किया। मसलन जब वो पार्टी वर्कर्स से ख़िताब कर रहे थे आसिफ अली ज़रदारी के मौजूदगी में, और इस मौके पे आसिफ अली ज़रदारी से पहले ख़िताब में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बड़ी एक ज़बरदस्त तकरीर की, और ख़ास तौर पे उनका निशाना पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी, क्योंकि उन्हें शिकायत है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग अब इस्टेब्लिशमेंट की लाडली जमात बन गई है। तो बिलावल ने यहाँ तक कह दिया कि महंगाई लीग यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग अब महंगाई लीग है, और महंगाई लीग वाले लीडर शोबाज हैं। मुस्लिम लीग और पीटीआई मुल्क में महंगाई पर काबू पाने में नाकाम रही, ये एक नाकाम पार्टियां हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नई तर्ज पर सियासत करना चाहती है। फिर जुमे के रोज़ भी बिलावल ने एक बार फिर अपने कुछ मिलते जुलते ख़यालात का इआदा किया और कहा, एक बार फिर निशाने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी। उन्होंने कहा कि हमें बताया जा रहा है कि 3 मरतबा वज़ीर आज़म बनने वाले साहब 4थी मरतबा भी वज़ीर आज़म बनेंगे, और साथ में लोगों से अपील भी की कि अपने मुल्क का मुस्तकबिल सिर्फ 2 लीडरों के हाथ में न दें। यानी बराह रास्त उनका इशारा शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की तरफ था। और कितनी शर्म की बात है, मैं समझता हूँ दोगलापन भी है कि जुलाई अगस्त के महीने में
اسی بلاول زرداری نے سندھ میں کراچی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، جب کہ اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف بھی موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ سندھ کو بھی شاید ترقی کے لیے شہباز سپیڈ چاہیے، یہ بڑی محنت کرتے ہیں۔ آصف علی زرداری نے بھی حال ہی میں بڑی یہ تعریف کی کہ شہباز شریف صاحب بڑے انتھک محنت کرتے ہیں، بہت زیادہ دن میں کئی گھنٹے وہ کام میں مصروف رہتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ بلاول نے اب مسلسل اپنی توپوں کا رخ شہباز شریف کی طرف کیا ہوا ہے، کیونکہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ اس گیم میں سے شاید ان کو پیپلز پارٹی کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ معلوم نہیں کہ کس بنیاد پہ بلاول زرداری اور آصف علی زرداری یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ کا وزیر اعظم بھی جیالہ ہوگا۔ یعنی انہیں اگر جتنے بھی آپ سرویز دیکھ لیں تو اگر مقبولیت کا گراف دیکھیں تو سب سے اوپر پی ٹی آئی ہے، اس کے بعد بہت واضح فرق کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ ہے، اور تیسرے نمبر پہ کہیں جا کے 3-4-5% کے ساتھ آپ کو نظر آئے گی پاکستان پیپلز پارٹی۔ تو اب معلوم نہیں کس قسم کی یہ نئی سیاست کر رہے ہیں، نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پہ یہ ذہنیت کا معاملہ ہے، اس مائنڈ سیٹ کا ہے جو کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ حکمران گھرانے کا، شاہی گھرانے کا مائنڈ سیٹ ہے۔ یعنی چاہے وہ شریف گھرانہ ہو، بھٹو گھرانہ ہو یا زرداری صاحب ہوں۔ مجھے یاد ہے مرحوم بیگم نصرت بھٹو صاحبہ جب حیات تھیں اور جب مرتضیٰ بھٹو واپس آئے تھے 1988 میں باہر سے انتخابات سے کچھ عرصہ پہلے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں تو مرتضیٰ بھٹو کو کم از کم سندھ کا وزیر اعلیٰ تو ہونا چاہیے، یہ تو ان کا حق بنتا ہے۔ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو حق اوپر سے ودیت کیا گیا ہے کہ انہوں نے بالکل محض حکمرانی ہی انہوں نے کرنی ہے، اس کے علاوہ یعنی ان کا اس سے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم سے کم رتبہ ان کے شایان شان نہیں ہے۔ اب آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ بلوچستان میں جہاں پہ وفاداریاں بکنے، وفاداریاں تبدیل ہونے کی پہلی منڈی لگائی جاتی ہے، اور اس کے بعد سندھ جہاں پہ اگین وفاداریاں خریدی جاتی بلکہ ووٹر خریدے جاتے ہیں۔ یعنی 15 سال کی جتنی گورننس کی ہے وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے، تو اس کے نتیجے میں لگتا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 15 سال کی وجہ سے مسلسل حکمرانی کی وجہ سے وہاں پہ ایک سیاسی، سماجی، اقتصادی انقلاب آنا چاہیے تھا۔ لیکن آج بھی کراچی تو خیر دور کی بات ہے، اندرون سندھ وہی بدحالی ہے، وہی مایوسی ہے، وہی محرومی ہے عام لوگوں کی۔ اور ان لوگوں کا آپ دوغلا پن دیکھیں کہ کچھ عرصہ پہلے کہتے تھے کہ شہباز سپیڈ چاہیے، شہباز شریف بہت کام کرتے ہیں، آج وہ کہتے ہیں کہ اپنے ملک کا مستقبل ان دو شخصیات کے ہاتھوں میں نہ دیں۔ یعنی نواز شریف اور شہباز شریف ان کے لیے قابل قبول نہیں رہے ہیں۔ تو ان کے سوچنے کی بات ہے، تھوڑی سی سوچنے کی بات ہے کہ کیا یہ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں آج کل کے دور میں، جب کہ میڈیا میں ہر جگہ پہ آپ کی کہی ہوئی باتیں محفوظ ہیں، ٹویٹر پہ موجود ہیں، فیس بک پہ موجود ہیں کہ آپ ایک دوسرے کی کتنی اچھائیاں کر رہے تھے۔ یعنی 2013 کا جو الیکشن تھا، 2018 کا الیکشن تھا، اس میں تو یہ ایک دوسرے کے گلے پکڑنے اور ان کو ایک سڑکوں پہ گھسیٹنے کی باتیں کیا کرتے تھے۔ پھر 16 مہینے کی حکومت جب آئی پی ڈی ایم کی، تو اس میں یہ شیر و شکر ہو گئے، ایک دوسرے کی تعریفیں کرنے لگے۔ شہباز شریف صاحب بلاول کی تعریفیں کرتے تھے اور بلاول اور آصف علی زرداری شہباز شریف کی تعریفیں کرتے تھے۔ لیکن اب رفتہ رفتہ سیاسی ٹیمپریچر میں اضافہ ہو رہا ہے، الیکشن شیڈول کا بھی شاید اعلان ہونے والا ہے، حلقہ بندیاں ہو گئی ہیں، اور اس میں اب ان کو یہ لگ رہا ہے کہ انہیں اپنے جو لب و لہجہ ہے وہ تیز کرنا ہوگا، دوسرے کو پچھاڑنے کے لیے، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، اور اسی وجہ سے اب بلاول کھل کے شہباز شریف، نواز شریف کو انہوں نے نشانے پہ لے لیا ہے۔ اب ان کے سوچنے کی بات ہے کہ کیا عام لوگ، وہ لوگ جن کو یہ متاثر کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ بلاول بھٹو خود کو نوجوانوں کا رہنما ظاہر کر رہے ہیں، ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ میں ہوں آپ کا نمائندہ، میں ہوں، پاکستان تبدیل کروں گا آپ کی سپورٹ سے۔ لیکن کیا وہ نوجوان وہ تمام چیزیں بھول چکے ہیں، بھول چکے ہوں گے جب الیکشن کا وقت آئے گا، جو بلاول نے 2013-18 کے الیکشن کے موقع پہ کہی تھی، الیکشن کیمپین کے دوران شریف گھرانے کے حوالے سے، یا
وہ باتیں یاد رکھیں گے جو کہ پی ڈی ایم کے 16 مہینے کی حکومت کے دوران انہوں نے اس شریف گھرانے کے بارے میں کہیں، یا پھر وہ باتیں صحیح ہیں جو اب کر رہے ہیں، یعنی وہ دہرا رہے ہیں خود کو، جو باتیں وہ پہلے کرتے تھے. تو بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اس ملک میں بے شرمی کا، منافقت کا کوئی حد نہیں ہے، اور نہ ہی بڑے لوگوں کو احساس ہے کہ وہ کس حد تک اس قسم کے اعمال یا اس قسم کی کانڈکٹ میں ملوث ہو رہے ہیں کہ جو دوغلے پن کا جہاں سے اشارہ ملتا ہے، جہاں سے منافقت کی بو آتی ہے، جہاں سے جھوٹ کی بو آتی ہے، لیکن شاید یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ بے وقوف ہیں، انہیں کچھ یاد نہیں ہے. اب اللہ کرے کہ لوگوں کو کچھ یاد نہ ہو، اگرچہ کہ ہوا کا سمت، ہوا کے جو رخ ہے وہ کسی اور سمت جا رہا ہے. یہ تمام کہانیاں پرانی ہو چکی ہیں. وہ جاگیردارانہ، چودراہٹ والا، شریفانہ وہ جو ذہن ہے حکمران گھرانے والا، اب لوگ پاکستان میں غالب اکثریت جو ہے وہ اس کو قبول کرنے والی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ.